بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ جی داتناو کا ہم سبق پڑھیں گے۔ یہ تھوڑی سی ان کو بھی جگہ دے، ادھر ہے تھوڑی سی، ادھر ہے، ادھر جگہ دو ان کو بھی، جگہ ادھر تھوڑا سا ساتھ ہو جائے۔ ہاں جی، عبارت پڑھیں گے، کوئی سبق تو ایسے ہی پڑھیں گے نا۔ اب داتناو کافی کا سبق ایسے پڑھیں گے کہ بچہ طالب علم عبارت پڑھا کرے گا۔ پڑھ مناظر اسلام۔ بس جی توجہ ہے آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلامتہ۔ میری طرف دیکھیں بھائی، اوپر نہیں دیکھتے۔ یہاں سے بیان کیے اسم کی علامتیں۔ میں حاشیہ کم پڑھوں گا یار، اس میں دیر لگ جائے گی، اس لیے میں متن پڑھوں گا۔ میری طرف دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی نا، اوپر نہیں دیکھنا۔ سبق پڑھتے ہوئے استاد کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، جب استاد کہے اوپر دیکھو پھر اوپر دیکھتے ہیں، یعنی جب ترجمہ کیا جائے، فٹ کیا جائے، پھر اوپر دیکھتے۔ جب استاد پڑھائے پھر استاد کو دیکھتے، اوپر نہیں دیکھتے۔ اسم کی علامتیں پڑھنے لگے جی۔ اسم کی پہلی علامت بیان کی ہے اخبار عنہ کا صحیح ہونا۔ جی آگے جا رہا ہوں۔ دوسری علامت ہے اضافت۔ کل کافیہ میں نے پڑھ لیا تھا، اضافت سے مراد کئی کہتے ہیں مضاف اکیلا، کئی کہتے ہیں مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی۔ تیسری علامت ہے لام تعریف کا داخل ہونا۔ چوتھی علامت ہے جر کا داخل ہونا۔ پانچویں علامت ہے تنوین کا داخل ہونا۔ یہ کل بھی ہم نے پڑھایا تھا کہ جر داخل ہوتی ہے، تنوین داخل۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، داخل ہونے کا معنی ہے چاہے شروع میں آئے چاہے آخر میں آئے۔ تو تنوین آخر میں آتی ہے، جر بھی آخر میں آتی ہے، لام تعریف شروع میں آتا ہے۔ یہ ایک اسم کی علامت ہے تثنیہ ہونا، ایک علامت ہے جمع ہونا، ایک علامت ہے صفت ہونا، ایک علامت ہے مصغر ہونا، ایک علامت ہے منادہ ہونا۔ یہ علامتیں اسم کی، جس میں یہ پائی جائے گی کوئی ایک، وہ اسم ہوگا۔ اگر آپ کہیں جی تثنیہ تو فعل بھی ہوتا ہے، ضربا، ہم کہیں گے فعل نہیں تثنیہ ہوتا، وہ تثنیہ الف ہے۔ ضربوا، تثنیہ جمع تھے، فعل نہیں واو ہے، اور وہ اسم ہے۔ اگر آپ کہیں جی صفت و فعل بھی واقع ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے مفرد کی طویل میں ہو کے واقع ہوتا ہے۔ سنا جی؟ تو یہ جی ایسے پڑھیں گے نا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر وہ جیسے میں نے کل پڑھایا تھا نا، تھوڑا سا نیچے سے ادھر سے، اس میں آپ کو اوپر والا بھی نہیں آئے گا۔ جو اس نے فکر بیان کی تھی، جس تشویش کا اظہار کیا تھا، وہ تشویش آپ کو لائق ہو جائے گی۔ نہیں سمجھ آئی؟ جی آپ خود مطالعہ کر لیا کرے، مطالعے کی آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ، اگر آپ ایسے پڑھیں گے۔ جی یہ یاد ہو گیا زبانی؟ اب ہم اوپر دے کے ترجمہ کریں گے جو ہم نے زبانی پڑھا ہے۔ جی اسم کی علامت اخبار عنہ کا صحیح ہونا ہے، یہ ترجمہ ہے۔ آگے جا رہا ہوں، درمیان کے چھوڑوں گا کچھ، اب مثال چھوڑوں گا، آگے جاؤں گا۔ اسم کی علامت مضاف ہونا ہے، مثال کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا۔ اسم کی علامت لام تعریف کا داخل ہونا، اسم کی علامت جر کا داخل ہونا، اسم کی علامت تنوین کا، اسم کی علامت تثنیہ ہونا ہے، اسم کی علامت اور اسم کی علامت منادہ ہونا۔ اب جو مثالیں رہ گئی ان کا ترجمہ، یہ بھی شرح میں تو آیا نہیں، چلو ادھر آپ کو بتا دوں۔ نحو کو ہم ترکیب میں اکثر خبر بناتے ہیں مثالہ کی، تو ہم مثالہ کا ترجمہ کریں گے۔ ایسے خبر تو نہیں بنانی نا، جو کرنا ہے اس کا ترجمہ تو کرنا ہے نا۔ تو مثالہ یہاں جو جہاں جہاں نکالیں گے، ہو ضمیر کا مرجع وہ ہوگا جس کی وہ مثال ہوگا۔ اخبار عنہ کے صحیح ہونے کی مثال۔ اب یہ بھی ایک قاعدہ سنیں ترجمے کا، کبھی جس کی آپ مثال دیتے ہیں وہ آگے ہو بہو، بلکہ آگے جو ہوتا ہے وہ پورا اس کی مثال ہوتا ہے، اور کبھی پورا نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے جو مثال ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جیسے کل پڑھا تھا اسم کی مثال راجل، اب یہ پورا اس کی مثال ہے۔
بھائی اسم کی مثال راجل پورا ہے یا راجل کے اندر کچھ ہے؟ اب ہم نے اخبار انو کے صحیح ہونے کی مثال پڑھنی ہے نا، تو مثال تو یہ دیتا ہے زید قائم، لیکن یہ پورا مثال نہیں ہے، اس کے اندر کون ہے؟ زید ہے۔ اس لیے ترجمہ یوں ہوگا اخبار انو کے صحیح ہونے کی مثال زید قائم کی مثل میں ہے۔ وہ ترجمہ سمجھ آیا ہے؟ جی آگے جا رہا ہوں۔ اب ہم نے مثال دینی ہے مضاف ہونے کی، اس کی مثال اس نے یہ لکھا نابو غلام زیدین، ترجمہ وہی جیسے میں نے پہلے کیا ہے، مضاف ہونے کی مثال غلام زیدین پورا ہے یہ وچ ہے نا، تو ترجمہ وہی کرنا ہے مضاف ہونے کی مثال غلام زیدین کی۔ بھئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آگے جا رہا ہوں۔ اس نے مثال دی یہ کر رجل میں کاف مثلیہ ہے، تو کاف مثلیہ کی ترکیب وہی ہے جو ناوو کی ہے، فرق اتنا ہے کہ کاف کو ثابتوں کے متعلق کریں گے پھر مثالوں کی خبر بنائیں گے، ترجمہ وہی ہوگا لام تعریف کے داخل ہونے کی مثال الرجلو کی مثل یاد ہے۔ آگے اس نے کہا نحو بزیدن، کیا کہا؟ اب یہ دو کی مثال دی اس نے، جر کے داخل ہونے کی بھی، تو جب دو کی دی ہے تو پیچھے مثالو ہو نہیں مثالو ہو ماں، دونوں کے داخل ہونے کی مثال، کس کس کے؟ جر اور داخل ہونے۔ اچھا مجھے بتائیں یہ پورا بزیدن ہے یا اس میں ہے؟ یہ پورا کس نے کہا ہے؟ بزیدن پورا مثال ہے یا اس میں ہے؟ اس میں جر آئی ہے تو کہیں گے ان دونوں کے داخل ہونے کی مثال بزیدن کی مثل۔ بھائی جی سمجھ بھی آئی جی؟ چلو جی آگے پڑھے کوئی جانا جی، ایک منٹ کون بولے ہے کی کہنا ہے؟ بھئی زید لفظ بھی تو ہے وچ، زید لفظ ہے، تنوین آئی ہے، جر آئی ہے، تو زید کدھر جانا ہے؟ چلو جی ہاں جی تیرا اس طرح ہی کہاں کیتا ہوتے کی کیتا پورا کنے کیا ہے؟ میں تو نہیں ہے، میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے بات چیک کر لی، میں تو یہی آکیا ہی لام تعریف کے داخل ہونے کی مثال الرجل کی مثل میں ہے۔ کیا تو وہ پورا ہی سب نہیں یار کیا کر رہا ہے ایسے ٹائم ضائع کر رہا ہے میرا، ان بھائی سمجھائیں گے ممتاز بھائی جان۔ چلو جی جی سنیں جی، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا اسم کی علامتیں میں نے قافیہ پڑھاتے ہوئے کہا تھا تقریباً 30 ہے، میں نے کل کہا تھا، تو موصوف ہونا بھی اسم کی علامت ہے، صفت ہونا بھی اسم کی علامت ہے، اور فعل جو صفت واقع ہوتا ہے ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ مفرد کی طویل میں ہو کے وہ بھائی سمجھ آئی ہے؟ بھائی جان سبق پڑھاتے ہوئے بولنا نہیں اب کسی نے، جب میں سبق پورا پڑھا لوں نا اپنے ذہن میں سوال رکھنا، بعد میں بات کر لیں گے۔ چلو جی اب رشین ہمیں زور ساڑے ٹائم جا کے تھا 2 منٹ آندہ جی ادھر کیوں دیتی تھی ادھر کیوں، وہ سارا جو بول رہا ہے غلط بول رہا ہے، یہ آندہ ہی میرا نام لو جان کے نام لو۔ چلو جی یاد رکھ رہا تیسرا تیری دورے دا سبق ہو رہے داتو نا دا وچ تیرا نام آئے۔ چلو جی یہ پڑھنا آیا عارف والے تو کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وہ بھائی جان ہمارا طریقہ اس طرح کا ہی ہے، دیکھو نا اب میں سویرے بھی 2 بچوں کو کہہ رہا ہوں، ہم نے یہ نہیں پوچھا ابھی تک، سب کا تو نہیں ہمیں پتا، کچھ کا پتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، نام ہمیں 2 بندوں کے آتے ہیں، آپ کا ہی آتا ہے، آپ جتنے بیٹھے ہوئے آپ کا کیوں آتا ہے آپ کو نہیں پتا، پریشان نہیں ہوتے پریشان نہیں ہوتے پریشان، یہ غلط بات، پڑھتے ہوئے پریشان ہے، اور کسی بچے کا ہمیں نام نہیں آتا جتنے نئے بچے انہوں نے سمجھ نہیں آئی، بھائی نام پوچھنے کے لیے ٹائم چاہیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ زین بھائی کا آتا ہے، یہ جو زین بھائی ان کا آتا ہے۔ اچھا سنیں جی سمجھ آ رہی جی؟ اور ہمیں کسی کا نہیں آتا، آپ کا نام نہیں ہمیں آتا، آپ کا نام نہیں آتا، خان صاحب کا نہیں آتا، آپ کا پتہ کہاں سے آئے ہیں، نام نہیں آتا، سمجھ آئی؟ نہیں ایک تو آپ جس مدرسے سے ہیں وہ بھی پتہ ہے، جس جگہ سے ہیں وہ بھی پتہ ہے نا، آپ کا مدرسے کا پتہ ہے شاید واقعہ کے آپ، چلو آپ کی جگہ کا بھی پتہ نہیں، سمجھ آئی؟ بقایا میں نہیں پتا کہاں سے، توجہ ہے جی کہ نہیں ہے؟ اچھا جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ میری طرف دیکھیں جی عبارت پڑھ دی ہے جی، نہیں پڑھ دی ہے جی، فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْاسْمِ، جی بس میری طرف دیکھیں جی، میری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ بیان کرنا چاہتا یار آپ نہیں دیکھ رہے گول، یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو علامتیں پڑھی ہیں
یہ علامتیں ہی اسم کے خاصے ہیں. یہ بیان کر کے بتانا چاہتا ہے علامت اور خاصہ میں فرق کوئی نہیں. علامت اور خاصہ میں اس کے نزدیک علامت اور خاصہ ایک ہی ہے. تو جو خاصہ ہوتا ہے جس کا ہوتا ہے اس میں پایا جاتا ہے, غیر میں. تو جو علامت جس کی ہے اس میں پائی جائے گی. ہوں یہ تو نہیں نا اسم کی علامتیں حرف میں پائی جائیں یا اسم کی علامتیں فعل میں پائی جائیں, ایسا تو نہیں نا. تو پھر اس نے کہہ دیے بھائی جان اے جیڑی علامتیں پڑھیاں نہیں یہ اسم کے خاصے ہیں. بھائی آئی جے سمجھے جی. ترجمہ کرنے لگا ہوں. پس بے شک یہ تمام اسم کے خاصے ہیں. جی آگے پڑھو. بس جی توجہ کریں میری طرف. بھئی ایسے پڑھتے ہیں سبق پھر آپ اوپر دیکھ رہے ہیں, ٹائم ضائع کریں گے. بار بار میں کہوں گا آپ کو, آپ کے دورے کا آخری سال کہہ رہا ہوں, آخری دن ہوگا لیکن میں یہ کہتا رہوں گا مجھے دیکھو. انہوں نے سمجھ نہیں آئی. اچھا مجھے دیکھیں جی. اخبار ان آپ نے علامتیں پڑھی ہیں, اس کے اندر ساری علامتوں کا آپ کو پتہ ہے. مضاف کا پتہ ہے کہ نہیں, پھر لام تریف کا پتہ ہے کہ نہیں, جر تنوین تثنیہ جمع صفت مصغر منادا. یہ وہ جو پہلی علامت ہے نا اخبار انو, کیا علامت ہے اس کا آپ کو نہیں پتا, اس نے بتا دیا. وہ ہمارا محسن ہے جناب, ہمیں بتا رہا ہے. محسن احسان والا, کرنے والا, تو احسان کر رہا ہے ہمارے اوپر. ان کو اس کو بھی پتا تھا کہ اس کا بچوں کو پتا نہیں ہوگا. بقایا کا اس کو بھی پتا تھا کہ بچوں کو پتا ہوگا, اس لیے جو ان کا پتا ہے اس نے نہیں بتایا, جس کا نہیں پتا اس نے بتا دیا. اخبار ان کا نہیں پتا نا جی. سنے جی اخبار انو کا معنی کیا ہے جی. اخبار انو کا معنی ہے این یکون محکومن علی. اب این یکون کے اندر ضمیر ہوا جس کا مرجع اسم ہے, تو ترجمہ یہ بنے گا اسم کا محکوم علیہ ہونا. یہ ہے اخبار انو کا معنی. اخبار انہو کا کیا معنی, اسم کا, اسم کا. یار سمجھ آئی ہے. چلو اسم نہ کہو, تسی کہو جی نالے اسم کہہ رہے ہو, نالے علامت بیان کرن رہے ہو, کہہ لو جی کلمے کا محکوم علیہ ہونا. تو جیڑا کلمہ محکوم علیہ پکی بات ہے وہ اسم ہے. چلو جی پہلے نام نہ لو, اسم نہ لو, کلمہ کہو. کلمے کا کیا ہونا جی, یہ ہے اخبار انہو کا معنی. اب سننا, محکوم علیہ بھی عربی ہے. محکوم تو یہ بھی ترجمہ ہونا چاہیے. محکوم علیہ کا مطلب ہے جس پر حکم لگایا جائے. وہ اخبار انہو دا یہ معنی ہے جی. اب وہاں ساتھ وہ بھی لگائیں صحت الاخبار. اب اخبار کی جگہ یہ رکھ دے صحت, کیا کہیں گے, صحت المحکوم علیہ. کیا کہیں گے, محکوم علیہ کا صحیح ہونا. بھئی جیڑا کلمہ محکوم علیہ بن, ایک ہی دی علامت ہو گئی جی. یاد ہو گیا ہے. آگے اس نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اسم محکوم علیہ ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے, اس کی وجہ بھی بیان کی. محکوم علیہ ہونے کی کہا دی کہ جب بھی اسم محکوم علیہ بنے گا تو بنے گا کیوں. نمبر ایک فاعل ہونے کی وجہ, جیڑا بھی فاعل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ. نمبر دو نائب فاعل. کیا کہا, اوپر مفعول لکھا ہوا ہے, مراد اسے جی. یاد ہو گیا ہے. تیسری وجہ مبتدا. ان تین کے علاوہ, پتہ نہیں میں نے کیا کہا بھئی بولو تو صحیح, محکوم علیہ اسم نہیں بنتا. یار سمجھ آئی ہے. ہاں ایک بنتا ہے مبتدا کی قسم ثانی کی خبر, لیکن وہ ہوتا فاعل ہی ہے. وہ سنے نہیں میں کیا کہا. وہ جب پڑھیں گے تو اس کو یہ کہے گا فاعل قائم کم خبر, تو گویا وہ فاعل ہی ہے. تو اسم محکوم علیہ بنے گا جب ان تین میں سے کسی ایک ہونے کی وجہ سے, کوئی ایک ہونے کی وجہ سے, یا فاعل ہونے کی وجہ سے, مفعول نہیں نائب, یا مبتدا ہونے کی وجہ سے. چوتھی کوئی وجہ نہیں ہے. قادی اسم کے ہاں مسند ہے محکوم علیہ کی بات ہے. بھئی یاد ہو گیا ہے. ترجمہ کرنے لگا ہوں. اخبار انو کا معنی یہ ہے کہ وہ کلمہ یا وہ اسم محکوم علیہ ہو. یہ بھی ترجمہ صحیح ہے, اور مستقبل والا, اور یہ بھی ترجمہ صحیح ہے. اخبار انو کا معنی اسم کا محکوم علیہ ہونا ہے. آگے جا رہا ہوں. لکونی میں ضمیر کا مرجع اسم, اسم کے فاعل ہونے کی وجہ سے, یا نائب فاعل ہونے کی وجہ سے, یا مبتدا ہونے کی وجہ سے. جی آگے پڑھو. جی آگے جی میری طرف دیکھیں جی. پھر میں کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیں.
اب یہاں ہم پڑھنے لگے ہیں, وہ بھائی جان ادھر دیکھے, یہ سبق ہو رہا ہے. اب پڑھنے لگے وجہ تسمیہ, اسم کی وجہ. اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ اسم کی جو اصل ہے نا اس میں اختلاف ہے کہ لفظ اسم کس سے بنا ہے. یہ ہے جی لفظ اسم, کوفیوں کے نزدیک یہ بنا ہے سیمون سے, اور بصریوں کے نزدیک, اور کوفیوں کے نزدیک بنا ہے. یاد ہو گیا؟ اور بولو بھائی یاد ہوا ہے؟ توجہ ہے تھوڑی؟ اب بصری کہتے ہیں یہ بنا ہے سیمون سے, کوفی کہتے ہیں بنا ہے. ابھی سن لیں, یہ ایک عربیوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی شے کا کوئی نام رکھتے ہیں تو وہ نام کا معنی تلاش کرتے ہیں, پھر وہ معنی ثابت کرتے ہیں کہ اس شے میں پایا جا رہا ہے. انہیں سنے ہی نہیں لگ رہا. یہ عربیوں کی عادت ہے. یہ دیکھیں ایک شے ہے, یہ کیا ہے؟ اس کا انہوں نے یہ نام رکھا ہے. اب وہ کیا کریں گے, اس نام کا جو لفظ ہے اس کا معنی تلاش کریں گے, پھر وہ ثابت کریں گے وہ معنی اس میں پایا جا رہا ہے. جنہوں تسی آندے ہوندے ہو اسم با مسمہ, کیا کہتے ہیں؟ ایک لفظ بولتے ہوتے ہیں. اسم با مسمہ کا معنی یہ ہے کہ جو اسم کا معنی ہے وہ ذات میں پایا جا رہا ہے. جیسے میرا معنی میرے اندر پایا جا رہا ہے. کوئی نہیں سمجھ لگی؟ ان کو سمجھ آئی اس لیے انہوں نے کہا سبحان اللہ. آپ کو لیٹ سمجھ آئی یار. او یار میری امی نے میرا نام رکھا ہے راشد. راشد کا معنی رہنمائی کرنے والا. تو دیکھ لو چھٹیاں ہو گئی ہیں پھر بھی ہم رہنمائی کر رہے ہیں. انہوں نے سمجھ نہیں لگی لگتا. تو یہ عربیوں کی عادت ہے, وہ ایسا کام کرتے ہیں. تو یہی تو پنجابی ہیں, لیکن اللہ نے ساڈے نام سے بھی وہی کام کر دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ناموں کا اثر ہوتا ہے. ایویں آدھے پارا نہ ہے, پارا نہ, کوئی پارا نہ نہیں ہے. ساڈے لوگ آدھے پارا نہ ہے جی, بدل دو نام. کیا پارا نام ہے؟ کوئی سمجھ آئیے؟ ناموں کا اثر ہوتا ہے جی. جی لفظ اسم بصری کہتے ہیں یہ بنا ہے سیمون سے. اب دیکھو مثال کے طور پہ یہ زید ہے, کیا ہے؟ عمر ہے. ان سب کا نام اسم ہے. یہ چیزیں ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ اب اسم کا وہ معنی تلاش کریں گے, پھر ثابت کریں گے اسم یہ جو شے ہے اس میں پایا جا رہا ہے. یار نہیں لگی تمہیں سمجھ؟ جی یہ زید عمر بکر جتنے ہیں ان کا نام کیا بولو؟ جی اسم کا معنی تلاش کرنے لگے. یہ بنا ہے سیمون سے, اور سیمون کا معنی ہے بلندی. ہو گیا اتنا, بلند ہونا. اب یہ معنی جو سیمون کا ہے, تو جب سیمون کا وہ معنی تو اسم کا بھی تو وہی معنی ہوا. کیا معنی ہوا اسم کا؟ ہاں جی, اصل کا معنی یہ تو جو اسم ہے اس کا معنی بھی یہ ہوا. اب ہم نے ثابت کرنا ہے وہ جو اس کا معنی ہے اس میں پایا جا رہا ہے. وہ کیسے؟ ایک ہوتا ہے مقسم, ایک ہوتی ہے قسمیں, ایک ہوتی ہے قسیمیں. یہ ہے کلمہ, اسم فعل حرف, اس کی ہے قسمیں, یہ بنا مقسم. دو باتیں ہو گئی, مقسم قسمیں. قسمیں آپس میں ایک دوسرے کی قسیمیں. یاد ہوا ہے؟ یہ اسم ہم فرض کریں تو اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل کی کتنی ہے؟ حرف کی کتنی ہے؟ اب چلو سمجھ آ گئی. اب آپ کو وہ سمجھ آ گئی ہے تو قسیموں کو سمجھ آ گیا. اب سنیں جی بات دوبارہ, یہ زید عمر بکر ان کا نام کیا ہے؟ اسم کس سے بنا ہے؟ سیموں کا معنی کیا ہے؟ تو لفظ اسم کا معنی کیا ہوگا؟ اب ہم نے ثابت کرنا ہے یہ معنی اس میں پایا جا رہا ہے. کیسے پایا جا رہا ہے؟ کہ یہ جو اسم ہوتا ہے نا یہ اپنی دونوں قسیموں پر بلند ہے. اچھا یہ بھی سنیں کیسے بلند ہے, کہ قد لمبا ہے یا یہ چھت پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے. بلند ایسے ہے کہ جو زید عمر بکر اسم ہوتا ہے نا وہ مسند بھی بنتا ہے, کہ جڑا تمہارا فعل ہے وہ صرف, اور جو تمہارا حرف ہے تو ہم کہتے ہوتے ہیں جس کے اندر خوبیاں زیادہ ہوں اس کی شان بھی تو زیادہ ہوگی. لہذا اسم کی خوبیاں زیادہ ہیں, یہ ان دونوں سے کیا ہوا؟ بلند. جی میں نے آپ کو بصریوں کے نزدیک اسم کو اسم کیوں کہتے پڑھا دیا بھائی لاگی جے. اب میں پڑھانے لگا ہوں کوفیوں کے نزدیک. کوفی کہتے ہیں یہ بنا ہے کس سے, اور اس کا معنی ہے علامت. جب اسم کا معنی علامت ہے تو اس کا معنی بھی علامت ہوا, اور وہ بھی وہ ثابت کریں گے. کہتے چونکہ جو زید عمر جو اسم ہوتا ہے یہ اپنے معنی کی علامت ہوتا ہے. دیکھو نا راشد
یہ میرا علامت ہے، انہوں سمجھ نہیں لگی. کئی کوئی ہوندے نا نویں، انہوں نے پتہ پوتا کوئی نہیں لگتا استاد کیڑے تھے، انہوں نے سمجھ نہیں آئی. او کوئی نویں طالب علم آتے نا، ابھی تو میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے بیٹھا ہوا ہوں نا، تو بعد میں پگڑی اتار کے یہ پٹکا ادھر رکھ کے ٹوپی پہن کے ادھر پھرتا ہوں تو انہیں پتہ لگتا. کیوں؟ سارے دیکھو جیسے وہ نہیں سمجھ آئی بھائی، ساروں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی، ساروں نے داڑیاں رکھی ہوئی، تو پتہ نہیں چلتا ادھر استاد کون ہے. لیکن لفظ راشد علامت تو ہے نا. آپ جتنے آئے ہیں دیکھو ماشاءاللہ، کسی کا نام راشد ہے آپ میں سے؟ دو اتنا میں سے کسی کا نام نہیں ہے. میرا اکیلے کا نا، تو پھر میری علامت ہوا کہ نہ ہوا؟ تو جس کا اگر ہوگا تو اس کی بھی علامت وہی ہوگا. 12 کوفیوں نے کہا کہ لفظ اسم بنا ہے وسمون سے، وسمون کا معنی، تو جب وسم کا معنی علامت ہے تو جو اس سے بنا ہے اس کا معنی بھی، اور انہوں نے ثابت کیتا ہے اے معنی علامت والا اسم میں پایا جاتا ہے. زید، عمر، بکر وغیرہ سب علامتیں ہیں. قاضی علامت ہے، جیدہ نہ ہے وہ دی علامت ہی ہے. لیکن کوفیوں کا مذہب پسندیدہ نہیں ہے، تو پھر تو فعل وچ بھی گل پائی جائے گی. دارا با یہ بھی تی علامت ہے، قاضی اپنے معنی کی. یدربو یہ بھی تی علامت ہے، قاضی اپنے معنی کی. اس واسطے صاحب ہدایت النحو نے کوفیوں کے مذہب کو ناپسند کیا اور بصریوں کے مذہب کو پسند کیا. اور اس نے کہا توجہ، اس نے سارا کچھ ایسے نہیں، اس نے شارٹ کٹ کیا ہے. کہتا ہے اسم کا نام اسم اس لیے ہے کہ یہ اپنی دونوں قسموں پہ بلند ہے. وہ شارٹ کٹ آندہ ہے، اسم کا نام اسم اس لیے ہے کہ اپنی دونوں قسموں پہ لا لکونی وسمن علی المعنی. ایک منٹ، اسم کے معنی پہ علامت ہونے کی وجہ سے، اسم کے معنی پر، اس کا نام اسم نہیں ہے. پتہ چلا اس نے ان کے مذہب کو ناپسند کیا. جی اوپر دیکھیں جی، وہ مزہ بھی آیا کہ نہیں آیا؟ وہ بولو. چلو جی توجہ ہے تھوڑی. اوپر دیکھیں جی، وَيُسَمَّا اس کے اندر ضمیر ہے جس کا مرجع اسم ہے. اسم کا نام رکھا جاتا ہے اسم. کیا بھئی؟ چلو ایسے کر لو، وہ جو اندر ضمیر ہے مرجع تو اسم ہے، لیکن مراد پتہ کون ہے؟ زید، عمر، بکر. وہ جڑا اسم خود ذات ہے یار. ایک ہے لفظ اسم، ایک ہے اسم جیدہ نا ہے. اے تے لفظ ہے، یہ نا ہے. کیدہ نا ہے؟ ایدہ اگرچہ خود بھی اسم ہی ہے. پتہ نہیں میں کی کہہ رہا، اگرچہ خود بھی اسم ہی ہے لیکن ہے کہ یہ نا. کیدہ نا ہے؟ زید، عمر، بکر دا. تے یسمہ دے اندر جیڑی ضمیر ہے مرجع دا اسم ہے، لیکن مراد تو لفظ اسم نہیں، وہ تو مراد ہے زید، عمر، بکر. یار گل نہیں سمجھ آئی؟ وہ جڑا اسم زید، عمر، بکر، اس کا نام رکھا جاتا ہے اسم. اس کا نام رکھا جاتا ہے لسمو بھی. اس کے وہ جڑی ذات ہے، وہ زید، عمر، بکر، وہ جڑا اسم ذات ہے، اس کے اپنی دونوں قسموں پر بلند ہونے، نہ کہ اسم کے معنی پر علامت ہونے. جی دیکھ لے، اس نے ان کے مذہب کو ناپسند کیا. آگے پڑھو جی. بس توجہ ہے جی. جی فعل کی تعریف پڑھنے لگے جی. فعل کی تعریف. فعل ایسا کلمہ ہے جو خود بخود فی نفسیہ، خود بخود معنی پہ دلالت کرے. ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہو اس معنی کے زمانہ کے ساتھ. اے لفظ تھوڑے جو مشکل نے، مطلب یہ وہی ہے کہ فعل ایسا کلمہ ہے جو خود بخود معنی پہ دلالت کرے اور وہ معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو. سمجھ آ گئی ہے جی؟ مراد وہی ہے، لیکن یہاں لفظ تھوڑے سے اس نے مشکل لگائے ہیں. اس نے کہا جی فعل کی تعریف ایسا کلمہ جو خود بخود معنی پہ دلالت کرے. ایسی دلالت کیا کہتے ہیں جی؟ جو ملی ہوئی ہو اس معنی کے زمانہ کے ساتھ. مراد اسے وہی ہے جناب. یار سمجھ آئی جی؟ چلو جی. فعل کی تعریف، فعل ایسا کلمہ ہے جو خود بخود معنی پر دلالت کرے. ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہو اس معنی کے زمانہ کے ساتھ، جیسے داربا، یدربو، ادرب. پڑھو جی آگے پڑھو. بس جی فعل کی علامتوں میں سے پہلی علامت ہے، توجہ میری کرو، اخبار بھی کا صحیح ہونا، نہ کہ اخبار آنا. یہ پورے لفظ ہے جی.
فعل کی علامت یہ پوری ہے لیکن آپ مجھے نہیں دیکھ رہے. دوسری علامت ہے قد کا داخل ہونا. تیسری علامت ہے سین کا. چوتھی علامت ہے صوفہ کا. پانچویں علامت ہے جزم کا. چھٹی علامت ہے ماضی مضارع کی طرف گردان ہونا. اور ساتویں علامت ہے فعل کا امر ہونا یا کلمہ کہہ لو. اور آٹھویں علامت ہے ضمائر بارزہ مرفوعہ کا ملا ہوا ہونا. اور نویں علامت ہے تائس تنیث ساکنہ کا ملنا. اور 10ویں علامت ہے تقید کے دو نونوں کا ملنا. یہ 10 علامتیں ہیں, سب کا آپ کو پتہ ہے, صرف پہلی کا نہیں پتا. تقید کو دو نونوں کا ملنا پتہ ہے آپ کو, ہے تائس تنیث ساکنہ کا ملنا دارابت پتہ ہے. ضمائر بارزہ مرفوعہ کا ملنا دربتا دربتی درب یہ آپ کو پتہ ہے. امر ہونا نہیں ہونا پتہ ہے. ماضی مضارع کی طرف گردان ہونا پتہ ہے. جزم کا آنا پتہ ہے. سین صوفہ کا شروع میں آنا پتہ ہے. قد کا داخل ہونا پتہ ہے. پہلی علامت میں لفظ ہے اخبار بھی. وہ آگے آ رہا ہے, میری طرف دیکھیں. ایک تو وہ لفظ آگے آ رہا ہے اخبار بھی کا معنی کیا ہے. تو ظاہر ہے جب اخبار عنہ کا معنی تھا محکوم علیہ ہونا, تو اخبار بھی کا معنی ہوگا محکوم بھی. محکوم بھی آندے نے جس کا حکم لگایا جائے. کس کو کہتے ہیں؟ کیا کیا جائے؟ ہاں جی, جس کا حکم لگایا جائے. فعل محکوم بھی ہوتا ہے. خبر جو مبتدا کی ہوتی ہے وہ بھی محکوم بھی ہوتی ہے. یہ نہ یاد ہو گیا, جس کا حکم لگایا جائے اسے محکوم بھی اور اسے اخبار بھی کہتے ہیں. جو میں بات سمجھانے لگا وہ ذرا توجہ کرنا. میں نے اخبار بھی کا معنی پڑھا دیا. چلو ایک اور بات پڑھا دیتا ہوں آپ کو. توجہ ہے؟ نہیں, آپ کی توجہ نہیں ہے. او بھائی توجہ ہے. اخبار بھی کا معنی میں نے پڑھا دیا. کیا معنی؟ محکوم بھی. محکوم بھی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا حکم لگائے. اچھا یہ بھی پڑھا دوں کہ یہ جتنی علامتیں یہ سارے فعل کے خاصے ہیں. چلو جی, میں نے اگلا ایک دو جملے پڑھا دی اگلے. لیکن جو میں پڑھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے کہا فعل کی علامت جو پہلی ہے اس کو یوں بیان کیا اخبار بھی کا صحیح ہونا, نہ کہ اخبار عنہ کا. جب اخبار عنہ اسم کی علامت بیان کی تھی تو ادھر تو یہ نہیں کہا تھا اخبار عنہ کا صحیح ہونا نہ کہ اخبار بھی کا. یار تو سن نہیں رہے. اسم کی جب علامت بیان کی نا تو یہ کہا اخبار عنہ کا صحیح ہونا بس. آگے لا بھی نہیں کہا. لیکن فعل کی علامت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اخبار بھی کا صحیح ہونا لا عنہ. یہ کیوں کہا؟ یہ پڑھانے لگا ہوں. یہ کیوں کہا سمجھ آ گئی ہے؟ اخبار بھی کا معنی محکوم بھی. محکوم بھی آسان کر لو مسند. کس کو کہتے ہیں جی؟ ہاں جی, مسند کو کہتے ہیں محکوم بھی, اسے کہتے ہیں اخبار بھی. اور اخبار عنہ محکوم علیہ مسند ہے, ایک ہی ہے. یاد ہوا ہے؟ اب سنیں ذرا, مسند جو ہوتا ہے کون؟ مسند کہہ لو, اخبار بھی کہہ لو یا محکوم بھی کہہ لو. ان تینوں جڑا مرضی لفظ لے لو, محکوم بھی, اخبار بھی, مسند. یہ دو طرح کا ہوتا ہے. کتنی طرح کا؟ نمبر ایک, جو مسند الیہ محکوم علیہ اخبار عنہ بن سکتا ہے. تو سنے ہی نہیں. ایک او مسند جڑا مسند بن سکتا ہے, وہ محکوم بھی جو محکوم علیہ بن سکتا ہے, وہ اخبار بھی جو اخبار عنہ بن سکتا ہے. وہ ایک ہی شہر تین نان ہے نا. ایک وہ جو محکوم علیہ جو اخبار عنہ جو مسند ہے, اور ایک وہ جو نہیں بن سکتا. دو طرح کا ہے مسند, دو طرح کا اخبار بھی, دو طرح کا محکوم بھی. ایک وہ جو محکوم علیہ محکوم اخبار عنہ اور مسند بن سکتا ہے. مثال دیکھو 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 جی, میں کہوں آپ کا نام ہے, فرض کرو زید آپ کا نام ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا انتا زید, زیدن. میں نے آپ کو کہا انتا زیدن, آپ زید ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ایسے ہے نا, وہ دیہاتوں میں کرتے تھے نا کیا کہ پچھوں آگے اتنے آگے اکھا دے ہاتھ رکھ لینا, بجھو کون میں. وہ کر دیں کہ نہیں کر دیں؟ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں یار, طالب علم ایسے ہاتھ رکھ لیتے. وہ کہتے ہیں ہاں جی بتاؤ میں کون ہوں. تو بندہ ہوں سوچتا رہتا کون ہے, تو پھر اتنے تو ہی کہو گے انت زید ہوں. کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ وہ بولو تو صحیح. اور رشید کہڑی دنیا چ رہنا ہے, تو پنڈ کھیڑتا نہیں رہا. تو پھر انت زید, جب تو نے ہاتھ رکھا کسی اپنے یار کی آنکھوں پہ اور یار سے پوچھا کہ یار کہ میں کون ہوں, تو وہ یار ہی کیڑا ہے جنہوں پتہ ہی نہ چلے کہ رشید ہے. وہ پھر یار یار نہیں ہوگا. نہیں سمجھ آئی جی؟
کہتے یہ بات بہت مزہ دیتی طالب لوگوں کو. اور بھائی سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی. تو وہ اس نے پوچھا ہاتھ رکھ کے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت زیدن، تو زید ہے. اب مجھے بتائیں اتنا یہاں انت زیدن میں زید ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ خبر نہیں ہے خبر؟ مسند ہے، اخبار بھی ہے، محکوم بھی ہے. اب میں یہ کہہ دوں زیدن قائمن، اس مثال میں زید کیا بنا ہے؟ پتہ چلا کچھ مسند ہیں جو مسلح بن جاتے، اخبار بھی اخبار انو بن جاتے، محکوم بھی محکوم علیہ بن جاتا ہے. تے فعل کی علامت وہ اخبار بھی ہے جو اخبار انو نہیں بن سکتا، اور وہ کون ہے؟ فعل. اس لیے کہا لا انو، اس اخبار بھی کو نکالنے کے لیے جو انو بن سکتا ہے. وہ لگی جے. چلو جی وہ سمجھ آئی. چلو جی ترجمہ کرو جی، میں کروں خود؟ آپ تھکا دیں گے مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی. علامت فعل کی علامت اخبار بھی کا صحیح ہونا ہے، نہ کہ اخبار عنہ کا. اور فعل کی علامت قد کا داخل ہونا ہے، اور فعل کی علامت سین کا داخل ہونا ہے، اور فعل کی علامت جی آپ ساتھ بولا کرے تو سمجھ آئے گی نا. آگے داخل نہیں کہنا. فعل کی علامت ماضی مضارع کی طرف، فعل کی علامت فعل کا امر ہونا ہے، فعل کی علامت ضمائر بارزہ مرفوعہ کا ملنا ہے. آگے والی کا عطف ضمائر پہ اتصال ہوتا نہ بھی لگے گا. فعل کی علامت تائے تنی ساکنہ کا، فعل کی علامت تقید کے دو نونوں کا، درمیان میں کوئی مثال رہ گئی تو اس کا ترجمہ. وہ ضمائر بارزہ مرفوعہ کے ملنے کی مثال ضربت کی مثل میں ہے، تائے تنی ساکنہ کے ملنے کی مثال ضربت کی مثل میں ہے. جی آگے والا میں نے پڑھا دیا تھا. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْفِعْلِ، اندر بے شک یہ تمام فعل کے خاصے. اخبار بھی کا معنی فعل کا محکوم بھی ہونا ہے. جی سمجھ آ گئی ہے؟ آگے پڑھو جی. او بھائی ٹھہر جا جی. توجہ ہے تھوڑی؟ میری طرف دیکھے جی. او توجہ ہے؟ اب جو عبارت پڑھی ہے میری طرف دیکھو، میری طرف. اب ہم پڑھیں گے کہ فعل کا نام فعل کیوں، یعنی فعل کی وجہ تسمیہ. فعل کا نام یار اتنے ہی کتے گئے ہو؟ توجہ ہے تھوڑی؟ اچھا جی. فعل کا نام فعل کیوں؟ اچھا جی. یہ ہے دارابا، یدربو، ادرب. چلو جی آپ کہتے ہیں یہ اس سے بنا ہے، یہ اس سے بنا ہے، ایسے کہتے ہیں نا. یدربو اس سے بنتا ہے اور یہ اس سے بنتا ہے. چلو تدریب لالو کی یہ مضارع سے بنتا ہے نا. وہ امر مضارع سے بنتا ہے نا. تو مضارع بنتا ہے ماضی سے، تو ماضی بنتا ہے مصدر سے. ماضی کہاں سے بنتا ہے؟ مصدر دربن سے. دربن. پتہ چلا فعل کی اصل درب ہے. بھئی فعل کی اصل کون ہے؟ جی یاد ہو گیا. فعل کی اصل کون؟ یاد ہو گیا ہے. اب پتہ ہے کہتا ہے آدھا اس کا نام جو میں یہ فرع ہے، یہ اصل ہے، اس کا نام کیا ہے جی؟ فعل. آدھا اس کا نام جو فعل رکھا نا اس لیے رکھا کہ اس کی جو اصل ہے وہ فعل ہے. بتاتا ہوں. کہتے ہیں یہ فعل ہے، وہ کہتے ہیں یہ فعل ہے. کون سا فعل؟ لغوی. دربن کا کیا معنی ہے؟ مارنا. تو مارنا فعل ہے، اور لغوی فعل یار فعل ہے کہ نہیں فعل؟ تو سبق سمجھ آ گیا. فعل کا نام جو فعل رکھا، فعل کا نام بولو یار، فعل کا نام فعل کے اصل کے نام کی وجہ سے، فعل کے کہ فعل کا جو اصل ہے وہ ہے مصدر، وہ دا نام فعل ہے. کیڑا فعل؟ لغوی. ایسا وہی نا انہوں دے دیتا. جیسے ہم سب کی اصل حضرت بابا جی آدم علیہ السلام ہے، تو وہ کون کیا ہے؟ وہ انسان. تو ہم بھی کیا ہے؟ انسان. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جناب ہے کہ اصل کوئی اور ہوئے تو فرع کوئی اور ہوئے، ایسا نہیں ہو سکتا. بھائی سمجھ آ گئی جی؟ اوپر دیکھو جی میں پڑھنے لگا ہوں.
یسمہ کے اندر فعل ہے لیکن اندر والا وہ فعل ہے جو مصداق ہے فعل کا، وہ ہے ضرب یضرب۔ فعل کا نام رکھا جاتا ہے فعل، فعل کا نام رکھا جاتا ہے فعل کے اصل کے نام کی وجہ۔ آگے واو المصدر جملہ معترض ہے اور بتا دیا کہ وہ اصل کون ہے اور وہ اصل مصدر ہے۔ آگے دلیل دینے لگا کہ وہ جو اصل مصدر ہے نا وہ فعل ہے، یہ تو دلیل دینے لگا وہ بھی فعل ہے۔ ہاں اس پہ دلیل دینے لگا ہے یار، نہیں تو یہ سمجھے نہیں کہ وہ جو اصل ہے وہ فعل ہے، کیونکہ مصدر فاعل کا فعل ہے لغتاً، یہ حقیقتاً سے مراد لغتاً۔ پاجی سمجھ آ گئی جی؟ چلو جی، روڑی نہ تے کڈ کے لے آئی۔ کرونا دے بارے ایک مولوی صاحب دلیل دیتی، وہ انہوں ڈبو کے تے کڈ کے لے آئی۔ کرونا دے بارے اس گل دے اتے کہ امراض متعدی نہیں ہوتی، کرونا بھی متعدی نہیں ہوتی، ایک دا کرونا دوجے نو نہیں لگدا۔ یہ بیوقوف تو ہی کہتے لگدا ہے، یہ بول دے ہی نہیں بندے، وہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، سمجھ آ گئی ہے؟ لا ادوا، ماشاءاللہ، ایک کی بیماری وہ دلیل دیکھو کی دینا آندہ، یہ دیکھو مکھی ہے نا، مکھی، اس کے ایک پر میں دا ہے، دا، اور ایک میں دوا۔ وہ آندہ جیڑا رب ایک پر دی دا دوجے چ نہیں جان دیندا، وہ ایک بندے دی بیماری دوجے چ کیویں جان دے گا؟ اور نہیں سمجھ لگی؟ ایویں کرونا کرونا کری ہو رہی کون؟ اور نہیں سمجھ، اب رہنے دے، اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ڈالو اس میں، وہ لاگی سمجھ ہے؟ اچھا جی، حرف کی تریف پڑھنے لگے جی، کیا پڑھنے لگے جی؟ سنیں میری طرف دیکھیں، آپ کو آتی ہے جی، لیکن میں نے کہا ہوا تھا کہ او فی نفسی آ میں فی کس کے معنی میں؟ بی نفسی، اور یہاں ایک لفظ ہے فی غیریا، کیا ہے؟ تو یہ بھی با کے معنی میں ہے، لیکن ہن خود بخود نہیں، غیر کے ساتھ۔ جی سنیں جی سنیں، حرف کی تعریف، حرف ایسا کلمہ ہے جو خود بخود معنی پہ دلالت نہیں کرتا بلکہ معنی پہ دلالت کرتا ہے اپنے غیر کے ساتھ۔ یہ کہنا ہے، اے نہیں کہنا معنی پہ دلالت کرتا ہے اپنے غیر میں، یا موصوف صفت والا ترجمہ کر دو نکرہ کے بعد جو ایسے معنی پہ دلالت کرتا ہے جو معنی اس کے غیر میں ہے۔ وہ بھائی جان نے اپنے معنی پہ دلالت کرنا، غیر کے معنی پہ دلالت کرنا ہے، یہ سمجھ لگی؟ اگر فی نو فی دے معنی چ رکھو نا تے ترجمہ بنے گا بلکہ حرف دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو معنی حرف کے غیر میں ہے۔ وہ جڑا اپنے تے نہیں کرن دیا وہ غیر وچ کیویں کرے گا؟ جڑا اپنے اندر پائے جانے والے معنی پہ دلالت نہیں کر رہا وہ اس معنی پہ کیسے کرے جو غیر میں ہے؟ اس واسطے فی نو غیر بعد معنی چ لو کہ خود بخود معنی پہ دلالت نہیں کرتا، معنی پہ دلالت کرتا ہے اپنے غیر کے تے کردا اپنے معنی تے ہی ہے، یہ نہیں بھی کسی دے معنی تے دلالت کرتا ہے۔ وہ لگی جی سمجھ؟ چلو جی، ترجمہ حرف کی تعریف ایسا کلمہ ہے جو خود بخود معنی پہ دلالت نہیں کرتا بلکہ معنی پہ دلالت کرتا ہے اپنے غیر کے ساتھ۔ جی آگے، جی توجہ، ایک قاعدہ سن لو، لکھنا نہیں ہے، سبق پڑھ رہے ہیں، یا تو جاتا ہے یار کیا ٹائم تھوڑا ہے بعد میں لکھ لینا۔ مثال کے بعد جب فا آتی ہے نا، مثال کے بعد، تو وہ فا تعلیلیہ ہوتی ہے، اس فا کا معنی ہوتا ہے کیونکہ، مثال کے بعد شرط پہلے کیا ہو؟ مثال، آگے فا کون سی ہوتی ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ تعلیلیہ آتی نہیں ہے، لیکن یہ پکی بات ہے تعلیلیہ ہوگی۔ جی مجھے دیکھیں، اس نے مثال دی حرف کی من، کیا مثال دی؟ من، یہ حرف کی مثال ہے۔ اب وہ جو حرف کی تعریف ہے نا ساری، کہ خود بخود معنی پہ دلالت نہیں کرتا اپنے غیر کے ساتھ مل کے معنی، وہ ساری فٹ کرے گا، ساری فٹ کرے، وہ فا کے ذریعے تعلیلیہ اس کے ذریعے فٹ کرتا ہے کہ جو میں نے مثال دی ہے پیچھے والی بات اس میں پائی جا رہی۔ آندہ جی دیکھو، من ہے نا، من اس کا معنی ہے ابتدا، کیا ہے؟ اور اے من اس ابتدا والے معنی جڑا ہے اس پہ دلالت ہے، ہاں بولو، مطلب کلا نہیں کرتا مگر کرتا ہے
مگر اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد جس سے ابتدا ہے، مطلب غیر آجے پھر کرے گا، کلا نہیں کرے گا، تو فٹ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اچھا وہ دی مثال دیندہ ہے جڑا غیر ہے، جڑا آئے گا تو پھر من ابتدا پہ دلا کرے گا۔ بھئی جدو غیر آئے گا پھر مانا دسے گا، کلا دسے گا نہیں۔ وہ غیر کون ہے؟ آندھا مثال کے طور پہ بصرہ کوفہ، شیخ عبداللہ لاہور بھی کہہ سکتے ہیں نا، مثال کے طور پہ بصرہ کوفہ۔ کبھی مثلاً کا تعلق آگے ہوتے ہیں اور کبھی پیچھے ہوتا ہے، یہاں اس کا پیچھے ہے، مثال کے طور پہ بصرہ اور کوفہ۔ آگے ان مثال دیندہ ہے حرف دی مثال کہ جتے من آیا ہوئے تے کلا دلالت نہ کرے، غیر کے ساتھ مل کر کرے، وہ دی مثال دیندہ ہے۔ جیسے سرتو من البصرتی الى ایتے من آیا ہے، یہ دا معنی ابتدا ہے، اے من ابتدا والا معنی خود نہیں بتا رہا، وہ نال بصرہ لگ گیا ہے تو پھر بتا رہا ہے۔ پاجی سمجھ آگئی جی؟ چلو جی، حرف کی مثال من کی مثل ہے، کیونکہ بے شک من نا، کیونکہ بے شک من کا معنی، کیونکہ بے شک ابتدا ہے، اور وہ من اس ابتدا پہ، اور تسی تیاری نہیں کی تھی، تیاری کرا کرو، اور وہ من اس ابتدا دلالت مگر اس چیز کو جس سے ہاں جس سے ابتدا ہے، وہ دی مثال جس سے ابتدا ہے، وہ اس کی مثال مثلاً بصرہ اور کوفہ کی مثل ہے۔ تو کہے ہون حرف دی مثال خود لے آیا جی دے وچ غیر دے نال مل کے اپنا معنی دوے، کون من؟ تو کہے سرت من البصرتی الی الکوفہ۔ چلو جی، بس میرل دیکھو جی، میرل حرف کی علامت نہ اخبار انو کا صحیح ہونا، وہ پڑھ کے ہے نا پیچھے، نہ اخبار بھی کا صحیح ہونا۔ آگے کہتا ہے اور یہ بھی علامت ہے کہ نہ یہ اسماء کی علامتوں کو قبول کرے نہ افعال۔ پہلیاں دو دا نام لیا انہیں کیونکہ وہ ہدایتوں نام چ نویاں سن، نام نواں تھا نا، نویاں تو مراد ہے نام نیا تھا۔ اخبار انو پہلے تو نہیں آپ نے پڑھا، وہ نومیر میں تو نہیں پڑھاتے، یہ اس میں تو مسلح پڑھاتے۔ وہ یار سمجھ آ رہی ہے؟ کئی تو تھوڑے بور ہو رہے ہیں، بور توجہ ہے تھوڑی؟ آج میں لفظ بولے بور پچھلے حرکت میں آ گئے ہیں، اب پچھلے دو بندے حرکت میں آ گئے، توجہ ہے تھوڑی کہ نہیں ہے؟ اچھا جی، تو اس نے جو یہاں نام نئے پڑھے تھے ان کا نام لیا کہ اس کی علامت حرف کی نہ اخبار آنو کا صحیح ہونا، نہ اور آگے سب کی طرف ایسے کہہ دیا کہ یہ بھی علامت ہے، نہ یہ اسماء کی علامتوں کو قبول کرے نہ، یا یہ کہہ لو کرتا ہے، نہ کرتا ہے اسماء کی علامتوں کو نہ افعال۔ جی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ چلو جی جی، ٹائم تھوڑا ہے میرا، دیکھو حرف کی علامت اوپر دیکھو، اوپر حرف کی علامت یہ ہے کہ نہ اخبار آنو کا صحیح ہونا ہے، نہ اخبار بھی، اور یہ کہ نہ وہ قبول کرے اسماء کی علامتوں کو اور نہ ہی افعال۔ جی آگے پڑھے، بس تنوین نہیں سی پڑھنی میرا، ٹائم تھوڑا، سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ نہ یہ مسلح بنتا ہے نہ مسلم بنتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی اسم کی علامت نہ فعل کی، تو یہ فائدہ کی ہے؟ یہ تو بیکار ہے۔ پھر جواب دیا للحرفی فی کلام العربی فوائد، اس کے بڑے فائدے ہیں حرف کے کلام عرب میں۔ جی یہ جواب ہے سوال کا، ترجمہ، اور حرف کے لیے کلام عرب میں جی بڑے فائدے ہیں۔ جی آگے پڑھے، حال وے تو مناد علیہ السلام بنے۔ آگے پڑھ، ایک غیر سے میرا وے، ٹائم تھوڑا ہے۔ فائدہ جڑا تو کہا کہ کلام عرب میں حرف کے بڑے فائدے، ایک فائدہ دسن لگا ہے، آندہ فائدے دی مثال ایک فائدہ دسن لگا ہے، ربط کی مثال دیتا ہے، لیکن کدے درمیان؟ آندہ دو اسموں میں ربط کا فائدہ دیتا ہے حرف، اور پھر دو فعلوں میں بھی ربط کا فائدہ دیتا ہے، پھر دو جملوں میں بھی دیتا ہے، ایک فعل اور ایک اسم میں بھی دیتا ہے۔ وہ کوئی سنیا جے کہ نہیں سنیا؟ دو اسموں میں ربط کا فائدہ، یہ دو اسموں نو جوڑنا، ایک کون فائدہ دے گا؟ جی دو فعلوں نو جوڑنا، کون فائدہ دے گا؟ جی اسم اور فعل نو جوڑنا، کون فائدہ دے گا؟ اور دو جملوں کو جوڑنا، یہ دا فائدہ بھی کون دے گا؟ حرف۔ ایک فائدہ دسے نے ربط، ربط میں نے جوڑنا۔ وہ یار سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آگے کہتے ہیں وغیر ذالکا،
آندا ایک تینوں دسیا ہی اور اس ربط کے علاوہ اور فائدے بھی ہیں وہ کیڑے نے جیڑے تو انشاءاللہ پہچانے گا تیسری قسم میں یعنی جو حروف کے بارے میں ہے اس کے اندر سارے فائدے ہی آنے جو شرح میت میں ہم پڑھیں گے نا کل نہیں پرسوں چو سے پڑھیں گے وہ پرسوں چو سے پڑھیں گے با کا یہ معنی ہے 10 معنی پڑھیں گے تو 10 دے فائدے نے اور کی نے انہوں سنے ہی نہیں لام دے جیڑے معنی پڑھو گے نا شرح میت میں وہ لام کے فائدے ہیں یار انہیں ٹس تو مس نہیں تو پتہ چلا حرف دا کوئی ایک فائدہ نہیں ہے اور بڑے فائدے ہیں جو ہدایت النام میں تیسری قسم میں آئیں گے اور شرح میت کی پہلی 9 میں صرف حروف جارہ کے فائدے پتہ نہیں میں کی کہہ رہا ہے اور دوسری 9 میں مشبہ بالفعل کے فائدے یہ حالے بھی نہیں سنیا تیسری میں ما ولا کے فائدے حالے بھی نہیں تو سنیا چوتھی میں ان کے فائدے جو نصب دیتے ہیں 5ویں میں ان کے فائدے جو جزم دیتے ہیں انہوں نے حالے بھی نہیں سنیا میں کی کرا تو جیڑے شرح میت میں حروف کے معنی ہیں وہ حروف کے فائدے ایتھے تے انہیں سانو ایک اشارہ کیتا ہے ربط تے بقایا ایک دسیا کرو ربط نے ایک دسیا ہے تے بقایا والی اشارہ کیتا ہے اور غیر ذالک یار کوئی سمجھ آئی جی چلو جی اچھا جی اس فائدے کی مثال کیا کہنا جی او جس کا جو یعنی جو فائدہ حرف دیتا ہے اس فائدے کی مثال 2 اسموں کے درمیان ربط کی مثل ہے اور 2 فعلوں کے درمیان ربط کی مثل ہے اور اسم فعل کے درمیان ربط کی مثل ہے یا 2 جملوں کے درمیان ربط کی مثل اور اس ربط کے علاوہ کی مثل ہے اور اس ربط کے علاوہ وہ غیر دا عطف ربط تے ربط دے شروع چ کاف لگا غیر اتے بھی کاف لگے گا اور اس فائدے کی مثال ربط کے علاوہ کی مثل ہے یعنی امیر بیانیہ غیر تو یعنی وہ فائدے جن کو تو پہچانے گا تیسری قسم میں انشاءاللہ تعالی وہ کوئی سمجھ آئی جے ان جیڑا درمیان میں رہ گیا اس ربط کی مثال جو 2 اسموں کے درمیان ہے زید فی الدار کی مثل میں ہے اس ربط کی مثال جو 2 فعلوں کے درمیان ہے ارید ان تدریبہ کی مثل میں ہے اس ربط کی مثال جو اسم اور فعل کے درمیان ضربت بالخشبہ کی مثل میں ہے اس ربط کی مثال جو 2 جملے کے درمیان ہے ان جانی زید اکرمت کی مثل میں ہے وہ کوئی سمجھ آ رہی ہے چلو جی جی حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں یہ پڑھنے لگے وہ ایتھے ہی ہو کہ گئے ہو توجہ میرا کرو میں جنہ پڑھانا چاہنا انہیں پڑھایا نہیں جا رہا ٹائم تھوڑا میرا دیکھ رہا ہوں حرف کو حرف کیوں کہتے جی میرا دیکھنا حرف کا معنی ہے کنارہ کیا ہے ہو گئے نا ہوں ایک کہتے ہیں اے جڑا حرف دا معنی اے دیکھو اے مین ہے فی ہے اتا یہ حرف یار آپ یہ من با فلانے فلانے ہیں نا ان سب کا نام کیا ہے حرف تو اے حرف سی اے دا نام رکھیا حرف یعنی اے من وغیرہ انہاں دا نام کی رکھیا ہے ہن سانو حرف دا معنی دسے گا پھر وہ معنی دس کے کہے گا اے دے وچ پایا جا رہا ہے جڑا طریقہ دا اسم چی آندا جی اے جڑا من فی وغیرہ انہاں دا نام کی رکھیا ہے آندا حرف دا معنی کنارہ اور اے جڑا ہے نا یہ کنارے میں واقع ہوتا ہے اس لیے اس کا نام حرف رکھا جی اب اس کے اوپر ہوا سوال تم کہتے ہو حرف کنارے میں آتا ہے زید فی الدار یہ تو درمیان میں جی جواب کنارے میں واقع ہونے سے مراد یہ ہے کہ مقصود بھی ذات نہیں ہوتا مقصود بھی ذات ایک مسند لے کہ مسند ہے حرف مقصود بھی ذات نہیں ہے مقصود بھی ذات 2 چیزیں ہیں مسند لے اور تو یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے وہ جیڑی شے مقصود نہ ہوئے پاویں ہوئے جیب وچ وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے پاس نہیں ہے جدوں کوئی استاد کسی طالب علم سے ناراض ہوتا ہے انہوں نے سمجھ لیا وہ طالب علم اگے آنے کی کوشش بھی کرے لاگے بیٹھ دی استاد انہوں ویندا ہی نہیں انہوں نے سمجھ نہیں لگی تھوڑے نال کدی ایویں ہویا نہیں وہ تھوڑی توجہ دے او یار کوئی سمجھ آئی ہے وہ جب ایک استاد کسی شاگرد سے ناراض ہونا مطلب ناراض مطلب ہے کہ اس کا کام ایسا ہے کہ استاد کہتا ہے پڑھ وہ پڑھتا نہیں ہے مطلب تو استاد سے ناراض ہو گیا اب وہ طالب علم ادھر بھی بیٹھا ہے استاد انہوں ویندا ہی نہیں انہوں بھی پتہ لگتا کہ میں پاویں لاگے بیٹھا لیکن ایویں لگا جی کنارے جی انہوں بھی پتہ لگتا ہے تو جیڑی شے مقصود ہی نہیں اس ٹائم استاد دا مقصود ہی نہیں انہوں پڑھانا استاد انہوں ویندا ہی نہیں پیا استاد دوجے ویکھی جا رہا ہے پتہ لگا وہ مقصود بھی ذات نہیں پاویں لاگے لیکن دور ہی ہے پاویں کلاس بیٹھا ایویں جویں ہے ہی نہیں ہے وہ آتا یار استاد تے ویکھے کوئی سمجھ لگی پتہ لگا فیض آنکھوں سے بھی جاتا ہے
انہوں نے سمجھ لگی اور نہیں سمجھ آئی. حالانکہ سبق تو سارا سنن ڈیا ہے, سبق تو سارا سنن ڈیا ہے, اگرچہ وہ ویکھن ڈیا ہے لیکن یہ نہیں ویندا. پتہ لگا یک طرفہ نگاہ سے بھی کچھ نہیں ہوتا, دو طرفہ نگاہ ہو تو ہوتا ہے. ہاں دونوں کو خالص ہونا. وہ نہیں سمجھ آئی, دونوں توجہ, وہ بھی دیکھے یہ بھی دیکھے تو پھر فیض ملے گا, ایویں تو فیض نہیں ملے گا. ویسے آگے گا استاد کی کر رہے, آگے گا یہ تو تعریف کر رہے ہیں ساڈی, ویسے کا کی پتہ ہے. اچھا توجہ ہے تھوڑی. ہاں یہ میں نے بتا دیا, آپ کو جواب دے دیا. پھر ایک اور سوال کہ چلو جی بتاؤ مسلح کون ہے, تو وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ نا مقصوبی ذات کون ہے, تو میں نے پہلے بتا دیا مسلح. جی میں نے زبانی پڑھا دیا ہے. اوپر دیکھیں جی, قید شرمیت میں ترکیبی قید وہاں پڑھاؤں گا, ادھر ٹائم نہیں اتنا ہے. ایک سن لو بتا دوں بھی کہ ای ہے نا, ای وہ ان اور ای, جب ای سے پہلے مفرد آئے بعد میں مفرد آئے تو ترکیب ہم شرمیت میں بتائیں گے آپ کو, مبدل منو بدل بنا دیں. یہ پکا ہے. لوگ اس کو مفسر تفسیر کہہ جاتے ہیں, لیکن غلام جیلانی صاحب نے غلطی نکالی, کہا اس کو یہ نہیں کہنا مبدل منو بدل کہنا ہے. جو مفسر تفسیر کہتے ہیں وہ غلط ہے, اور حوالہ دیتے ہیں ساتھ. وہ سمجھ آ گئی ہے جی. اوپر دیکھیں جی, یسمہ کے اندر ضمیر ہے جس کا مرجع حرف, لیکن مراد اس سے وہ ذات ہے, وہ مین وغیرہ. اس حرف کا نام, وہ جو مین ہے, نام کیا رکھا جاتا ہے, حرف. اس حرف کے کلام میں حرفن ای طرفن, یہ ترجمہ کرنا ہے, اس حرف کے کلام میں کنارے میں واقع ہونے کی وجہ سے. جی یہ پڑھا دیا, وہ یعنی ہو گیا سارا کچھ, کنارے میں واقع ہونے کی. اب یہاں سوال ہوا زید فی الدار, یہ تو درمیان میں. جواب اذ لیس مقصودا بذات, کنارے میں واقع ہونے سے مراد ہے کہ مقصود بھی ذات نہیں ہے. اذ تلیلیہ جی, اذ کیڑا ہے, یہ ترجمہ کیا ہوگا, کیونکہ. کیونکہ اس لیے نہیں, اس لیے کچھ کرتے ہوں گے لیکن ہمارا کیونکہ. یاد رکھنا ہے ترجمہ ہے, کیا ترجمہ ہے اس کا, اور ترکیب میں یہ کچھ نہیں بنتا, یہ بھی کہہ دا جی. اذ تلیلیہ ترکیب میں جی, کیونکہ حرف مقصود بھی ذات نہیں ہے. اچھا جی پھر سوال ہوا, دسو جی مقصود بھی ذات کون. جواب مقصود بھی ذات مسلح کی مثل ہے. اے جڑیاں میں گلاں دسیاں نے اپنے کو نہیں کتاباں وچ لکھیا ہے, اے مثل المثل سوال دا جواب ہے, درات الناف وچ لکھیا ہے. عید لیس سوال دا جواب ہے, درات الناف وچ لکھیا ہے. چلو جی اگے پڑھو. بس توجہ جی. جی ہم کلام کی تعریف پڑھنے لگے ہیں, اور یہ آپ کو پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں, دھاتو پڑھ رہے ہیں. دھاتو کا مقدمہ پڑھ رہے ہیں. مقدمے میں 3 فصلیں ہیں, پہلی اور دوسری پڑھ لی, تیسری فصل ہے, انہیں سنے ہی کوئی نہیں. یہ تیسری فصل ہے جی مقدمہ کی, اور اس کے ساتھ مقدمہ ختم ہو جائے گا. توجہ ہے تھوڑی. اور دھاتو میں ایک مقدمہ ہے, 3 اقسام ہے. مقدمہ تو چھوٹا سا بھی ختم ہو جائے گا, 3 اقسام بہت بڑی ہیں, وہ بہت لمبی ہے یار. توجہ ہے تھوڑی. سال لگتا ہے پڑھنے میں, ٹائم تھوڑا میرا دیکھو. کلام کی تعریف کل میں نے آپ کو کافیہ کے اندر یہ پڑھا دیا تھا, ایسے ہی ہے. کلام وہ لفظ ہے, کلام جو 2 کلموں کو متضمن ہو, شامل ہو اسناد کی وجہ. جی میں نے کل بھی آپ کو پڑھایا تھا, یاد ہو گیا ہے. کافیے میں تو اسناد کی تعریف نہیں, یہاں لکھی ہوئی ہے 2 کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا, اس حیثیت سے کہ وہ نسبت مخاطب کو فائدہ تامہ. جی فائدہ تامہ کنوں آندے نے, جس فائدے پہ سکوت صحیح ہو انہوں فائدہ تامہ آندے نے. سکوت کیدا صحیح ہو, یہ بھی کہہ سکتے متکلم دا, یہ بھی کہہ سکتے مخاطب دا, دوئیں لکھے جے. متکلم دا سکوت ایویں صحیح ہوئے کہ لا ينتظر المخاطب للفظ آخر, کہ مخاطب کسی اور لفظ کا انتظار نہ کرے. تے مخاطب دا سکوت کیویں صحیح ہوئے کہ متکلم کی طرف مخاطب کو محتاجی نہ ہو کہ وہ کوئی اور اس فائدے پہ کلام کرے. مطلب ہے سکوت دوویں دا صحیح ہو, مطلب متکلم دا چپ رہنا کہ مخاطب کو انتظار کی ضرورت نہ رہے, مخاطب کو انہوں گل پوری سمجھ آ جائے. اور یہ بھی ہے کہ مخاطب کا سکوت ایویں کہ یہ متکلم کا محتاج نہ رہے. بھائی جی سمجھ آ گئی جے, انہوں آندے نے فائدہ تامہ جس پہ سکوت ہے صحیح ہو. جی مثال دیتا ہے, توجہ کرنا میں کی کہنے لگا, کلام دی مثال دے گا لیکن وچ اسناد تو ضرور آئے گا نا. زید قائم 1 تے قام زید 2, اگے ایک مطلب نقطہ بیان کردا ہے. نقطہ مطلب آندا جی کلام کا نام ہی جملہ رکھا جاتا ہے, لیکن یہ ہے قاعدۃ نحو
تو ہدایت الناب کے اندر اتنا ہی کافی ہوتا ہے. جامی کے اندر کچھ لوگ فرق کرتے ہیں کلام اور جملہ میں, تو پھر وہاں وہ لکھا ہوا ہے, یہ ہم ہدایت الناب پڑھ رہے ہیں, ہم جامی نہیں پڑھ رہے. جی سمجھ آئی ہے؟ تو جی جامی پڑھاواں گا تو پھر دس دے گا, پھر سمجھا دوں گا. تو جو ہے چلو جی, وہ بھائی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جو میں نے پڑھایا اس کا ترجمہ, یہ تیسری فصل ہے. کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہو. اسناد کی یار جنہوں نے آਉਂدا ہے نا وہ نال نال بھولیا کرو. اسناد دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف اس حیثیت سے وہ نسبت مخاطب کو فائدہ تامہ دے. آگے ایک منٹ درات النام میں لکھا ہے کہ یسیح سے پہلے ہیا کڈاں گے, انہیں سنیا ہی نہیں. سوال ہوگا فائدہ تامہ کیا ہے؟ جواب ہیا وہ فائدہ تامہ وہ ہے کہ علیہ جس پہ سکوت سے ہی ہو. انہیں سنیا ہی نہیں. جی کلام کی مثال زید قائم اور قامہ زید کی مثل ہے. ادھر میں نہیں کہنا, یہ پورا مثال ہے. تو اگر پورا نہ ہوتا پھر میں کہتا یہ تو پورا مثال ہے. کلام کا نام جملہ رکھا جاتا ہے. چلو جی اگے. پڑھ یار پڑھ. جی یہ وہی ہے جو کل میں نے قافیے میں آپ کو پڑھایا تھا. میرا دیکھو کہ سمجھ آئے گی نا. کلام کے حاصل ہونے کے عقلی احتمال 6 ہے. نمبر 1 دو اسم دو فعل دو حرف. یہ کتنے احتمال ہو گئے؟ 3. فعل اور اسم کتنے ہو گئے؟ فعل اور حرف کتنے ہو گئے؟ اور اسم اور حرف کتنے ہو گئے؟ جی کلام کے حاصل ہونے کے عقلی احتمال کتنے ہوئے؟ لیکن کلام حاصل صرف کتنوں سے ہوتا ہے؟ 2 صورتوں سے حاصل ہوتا ہے, بقایا 4 سے حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کلام کی تعریف میں اسناد کا ذکر ہے. یا یوں کہہ لو کلام کے لیے اسناد ضروری, اور اسناد کے لیے مسند مسلح ضروری, اور مسند مسلح صرف 2 صورتوں میں پایا جاتے ہیں بقایا میں. لہذا پھر کلام 2 سے ہی حاصل ہوگا, بقایا 4 میں سے کسی سے حاصل 2 اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں, فعل اور اسم ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. یاد ہو گیا؟ وہ توجہ ہے تھوڑی اتنے فٹ کر لگیا. جی پس جان لیا گیا. کیا؟ اب اے جنہ کو فارسی والے حاشیے نے اوتھے بین استور لکھے ہے, کہاں سے جان لیا گیا؟ ہاں مطلب اسناد کی تعریف سے جان لیا گیا. اور صحیح ہے نا, لکھا ہوا ہے. کہاں سے جان لیا گیا؟ یا یوں کہ یار ٹائم تھوڑا مینو دیکھو, یا یہ کہہ لو جو لکھا ہوا ہے, یا یہ او یار مجھے دیکھو, او ممتاز تیرے نہ لگا ہوئے, آخر تیرا نام لینا پیا منو, میرا دیکھو. یا یہ کہہ لو جو اوپر لکھا ہوا ہے, یا یہ کہہ لو جو میں کہنے لگا ہوں. کہاں سے جان لیا گیا؟ کلام کی تعریف میں اسناد کے ذکر سے. کلام کی ہاں وہاں سے جان لیا گیا. کیا جان لیا گیا؟ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر 2 اسموں سے. بس آگے آپ نے کچھ نہیں کہنا. وہ میں بڑا کچھ چھوڑوں گا, نا ابو زید قائم چھوڑوں گا, وہ یسمع جملۃ اس میں یہ بھی چھوڑوں گا. یا کلام حاصل ہوتا ہے فعل اور اسم سے. آگے نابو چھوڑا, وہ یسمع جملہ فعل چھوڑا. آگے عید لا یہ دلیل پڑھوں گا. کوئی سمجھ بھی آئی ہے؟ یہ عید وہی ہے تلیلیہ. دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں, وہ جو میں نے چھوڑا ہے وہ چھوڑا ہے, اس کا میں نے ترجمہ بعد میں کرنا ہے. بس جان لیا گیا کلام کی تریم اسناد کے ذکر سے. کیا جان لے؟ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر 2 اسموں سے یا ایک فعل اور بس ان 2 سے حاصل ہوتا ہے, کسی اور سے حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ مسند اور مسلح اکٹھے فی غیری ما ان 2 کے اور کلام کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے. کلام کے لیے وہ کوئی سمجھ آئی جی؟ تو جب کلام کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے اور یہ دونوں ان 2 صورتوں کے غیر میں پائے نہیں جاتے تو پھر کلام غیر سے حاصل نہیں ہوگا. تو پھر ان 2 میں پائے جاتے بھائی, 2 کے غیر میں نہیں پائے جاتے, مطلب ہے 2 میں پائے جاتے ہیں تو کلام 2 سے حاصل ہوگا. ولا بدہ, اور ادھر کی ترجمہ ضروری ہے. کیا ترجمہ ہے؟ لا بدہ, لا تو لا نفی جنس ہے. ایک منٹ, کوئی چارہ نہیں کی ہے جی. اصل ترجمہ یہ ہے بدہ میں نے چارہ. تو میں اگلے دن پتہ نہیں کنوں پڑھا رہا سا, میں انہوں دسیا کی دسیا, میں کہ جڑا لائی نفی جنس ہوندا ہے نا او دے وچ کوئی والا ترجمہ ضرور ہوندا ہے. پتہ نہیں انہوں سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ نہیں انہوں سمجھ نہیں آئی. ہاں کیوں کہ نکرہ تا نفی آئے گا نا.
اور لا راجل فی الدار دا مانا گھر میں کوئی بندہ نہیں، لا بدہ مانا کوئی چارہ نہیں، لا ریبہ کوئی شک نہیں، کیونکہ نکرہ تاتن نفی ہے، تے نکرہ تاتن نفی آئے تو تے کوئی ضرور ہونا ہے، سنے نہیں انہوں نے تے جدو اے ترجمہ کرو گے لا بدہ کوئی چارہ نہیں، کی کہو گے تو مطلب ہے یہ پھر ضروری ہے، اور کیا ہے انہوں نے بھی نہیں سمجھے میں کی کر رہا ایک ہے اپنا ترجمہ لغوی وہ کوئی چارہ نہیں کلام کے لیے مینہما ان دونوں سے کوئی چارہ نہیں ہے، اور ایک ہے لزومی ترجمہ ان لغوی نو لازم ہے ضروری ہے، انہیں سنے نہیں میں کی کراں تے جدو ترجمہ کرو گے تو اپنا اصلی وہ چارے والا پھر یہ تو بعد جڑا من ہے وہ بھی ترجمہ ہونا ہے کہ کوئی چارہ نہیں کلام کے لیے ان دونوں سے تے جے کرنا وہ لزومی ترجمہ پھر وہ من دا ترجمہ نہیں ہونا، پھر ترجمہ ہونا کلام کے لیے دونوں ضروری ہے، اور کوئی اتھے ہی ہو کہ گئے ہو وہ ترجمہ ہو گیا کہ نہیں ہویا، وہ جڑا وچ رہندا او دا ترجمہ اس کلام کی مثال جو دو اسموں سے حاصل ہو زید قائمون کی مثل ہے، ٹھیک ہے صحیح ترجمہ کیتا ہے کیونکہ کلام پورا ہے نا، اور اس کلام کا نام رکھا جاتا ہے جملہ اسمیہ، اس کلام کی مثال جو حاصل ہوتا ہے فعل اور اسم سے قام زیدن کی مثل ہے، اور اس کلام کا نام رکھا جاتا ہے جملہ فعلیہ۔ او بھائی جان ترجمہ آ رہا ہے آگے پڑھو جی۔ میرے حال دیکھو جی او سوال جواب پڑھتے بس کرتے تو واوے پڑھ گیا ٹائم تھوڑا ہے، اب سوال ہے جی، سوال یہ ہے تم نے حسر کیا، حسر میں نے بند کیا کس کو کلام کو دو صورتوں میں بند کیا ہے کہ کلام صرف کتنی صورتوں سے حاصل ہوتا ہے، کلام کے حصول کو بند کیا دو میں، وہ اندر بھائی ہے جڑا تیرا حسر ہے نا کلام کے حاصل ہونے کو بند کرنا دو میں، اے حسر ٹوٹ گیا ہی قادے نال ندا نال یا زیدو کی آندہ سارے ناوی اسے کلام کہتے ہیں، نہ یہ دو اسم ہیں نہ فعل اور اسم ہے، یہ حرف اور اسم ہے، تے تیرا حسر ٹوٹ گیا تو تے کلام کی حاصل ہونے کو بند کیا دو میں، تے اسا ایک اور کڈ لئی تے کلام تو حاصل ہو گیا تین سے، تے تیرا تے ہو گیا باطل۔ سوال سمجھ آیا ہے کیونکہ انہوں باطل کرنے واسے ایک ہی بڑی سی، انہیں انہوں 6 دیئے 6 بنائیے بھائی انہیں دو چ کے آئے نا تے ایک کڈ لو تے وہ دی گل باطل ہو گئی۔ جواب انہیں کیا اگر یہ سوال کریں گا تو جواب دینے واسطے بھی یہی بیٹھے ہیں، جواب یہ ہے کہ حرف ندا جڑا یا ہے نا یہ ادعو یا اطلبو کے قائم مقام ہو گیا جی، وہ جڑا ادعو اطلبو ہے نا وہ فعل ہے، لہذا ہن کوئی سوال نہ ہوگا کلام حاصل فعل اور اسم سے ہوگا، فعل کیڑا تے اسم کیڑا نہیں جی، اسم دے اندر وہ کون آنا، کوئی نہیں سمجھ لگی، منادہ تو مفعول بھی ہے اور منادہ تو مفعول بھی ہے، اور کلام کے لیے مفعول بھی ضروری نہیں ہے، مسند اور مسلح ضروری ہے، اور ایک ہے ادو ایک ہے اندر آنا، وہ کوئی سمجھ آئی؟ چلو جی، اگر کہا جائے تحقیق ٹوٹ گیا حسر ندا کے ذریعے، ٹوٹ گیا حسر اس کی مثال وہ کس کی ندا کی یا زیدو کی مثل ہے، یا اگر یہ سوال کیا جائے تو ہم کہیں گے کیا ہے، ویسے ہی ترجمہ شرط اور جزا میں مستقبل والا ہوتا ہے، اور حرف ان تو آتا ہی مستقبل کے لیے ہے نا، پڑھا ہے نا حمیر میں پیچھے بھی مستقبل والا اگر کہا جائے کیا مستقبل ہے، کلنا تو ہم کہیں وہ کوئی لگ رہی ہے کیا کہیں گے حرف ندا ادعو یا اطلبو کے، اور وہ فعل ہے پس کوئی نقض نہیں حسر پر، کوئی نقد نہیں، نقد مانا ٹوٹنا، سوال کوئی نہیں اس پہ، ہو گیا جی۔ آگے ہی بات اس نے پڑھ دی تھی میری طرف دیکھے جی، او بھائی مجھے دیکھے، اذا جو ہوتا ہے نا اذا اس کے 3 معنی، زیادہ معنی اس کا مستقبل ہے کہ جس فعل پہ آتا ہے اسے مستقبل، یار سمجھ آ گئے
ایک معنی اس کا دوام بھی ہے، دوام استمرار، اور ایک اس کا معنی ماضی بھی ہے۔ تو سنے ہی نہیں میں کی کرا، ایک اس کا معنی اور ایک مستقبل، ایک دوام۔ زیادہ کون سا معنی؟ مستقبل، لیکن ماضی کے لیے بھی آتا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے۔ اور اب جو ہم اذا فرق نہ پڑھ رہے ہیں، یہ اذا ماضی کے لیے، اے جڑا اذا ہے تے کیڑا ترجمہ ہونا ہے؟ تینوں آپ پتہ ہے مقدمہ پڑھ لیا ہی کہ پڑھنا ہے تے پھر اذا دا معنی یہی کرنا ہے، ہم نے فارغ ہو گئے، ہم فارغ وہ کوئی سمجھ آئی؟ یہ نہیں کہنا جب ہم فارغ ہوں گے، وہ بھائی ہو گئے، مقدمہ ختم، وہ لگی کہ نہیں لگی؟ تے ہون آتا ہے پھر ہم تین اقسام میں شروع ہوتے ہیں جی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا وہ ادھر دیکھو یار، کتاب ہدایت الناس میں ایک مقدمہ ہے اور اقسام، ایک مقدمہ ہے، مقدمہ میں تین فصلیں ہیں، وہ ہم نے پڑھ لی، جب وہ پڑھ لی تو مقدمہ پڑھ لیا۔ اب تین اقسام میں کہتا ہے ہم چاہیے کہ شروع ہوتے ہیں تین اور ساتھ پھر دعا بھی مانگتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ واللہ الموفق والمعین، دونوں باتیں ہیں، تو سمجھ لگی؟ آندہ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ آندہ جڑا کر لیا او دی بھی توفیق اللہ دیتی، جڑا کرنا ہے او دی بھی دینی اللہ ہے۔ شکر بھی کیا، دعا بھی کی، تو سنے ہی نہیں۔ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے، مجھے اس وقت کا یاد ہے جب ہم ہدایت الناس پڑھتے تھے کہ جب خبر معرفہ ہو الف لام کے ساتھ تو وہاں کبھی حسر والا معنی آتا ہے۔ یہاں واللہ مبتدا ہے، الموفق خبر ہے، کہ ترجمہ ہے توفیق دینے والا اللہ ہی ہے، مددگار اللہ ہی ہے۔ او کوئی سمجھ آئی جے؟ چلو جی اوپر دیکھو، جب ہم مقدمہ سے فارغ، تو یہ سارے ستے ہو رہے، جب ہم مقدمہ سے فارغ ہوئے کہ وہ ہو گئے، ماضی والا کہنا پاویں ہوئے کہ وہ ہو گئے، وہ ایک ہی گل ہے۔ جب ہم مقدمہ سے فارغ چاہیے کہ ہم شروع ہوں، او کہ بولو میں، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ جی اگے پڑھو، جی اگے پڑھو۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ ہے جی تھوڑی؟ میرے حال ویکھو جی، کتنی قسمیں ہدایت الناس میں؟ تین۔ بھائی دو ہی چیزیں ہدایت الناس میں، ایک مقدمہ، تین اقسام، بس ہدایت الناس میں یہی ہے۔ اجمالاً تو شاید چھوٹی ہو جاتی ہے، جب پڑھیں گے تین اقسام پھر پتہ لگے اتنی بڑی ہدایت الناس، انہیں سمجھ لگی؟ ہدایت الناس پہ بھائی دو ہی چیزیں ہیں، آپ کو میرا سٹائل نظر نہیں آ رہا، ہدایت الناس میں دو ہی چیزیں بس، لیکن جب پڑھیں گے تین اقسام پھر پتہ چلے گا اتنی بڑی ہے یہ۔ جب آپ کے مقدمہ ہدایت الناس میں دو ہی چیزیں بس، ایک مقدمہ تین اقسام۔ اجمال کا یہ مطلب ہوتا ہے اتنی بڑی، جنہوں آدھے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، وہ یہ آدھے نا وہی ہے اجمال کے اندر یہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اجمال میں دریا ہوتا ہے لیکن بند کوزے میں ہوتا ہے، تفصیل میں دریا میں بند ہوتا ہے۔ کوئی دفعہ لگی یار تھوڑا سمجھ آ رہی ہے؟ اجمال میں دریا تو گلاس کہہ لو، پیالہ کہہ لو، کوزا پیالے نو آندے، کیوں آندے نے؟ مٹکے نو آندے نے، وہ کڈا کہ لوٹا، کوزا، اچھا اچھا، انہیں پتہ کوئی نہیں، سارے نہیں پتہ، صحیح نہیں پتہ ہے، یہ تو کل آ رہے دارے، اور سمجھ آئیے؟ تو بہرحال اجمال میں دریا کوزے میں بند ہوتا ہے اور تفصیل میں دریا میں ہی ہوتا ہے۔ وہ ایتھے ہی ہو کہ گئے ہو، وہ ایک گلیں آپ کو نکل دیا کہ میں کو لے کے لے دی ہے، دریا کوزے میں بند ہوتا ہے، میں لے کے آندی ہے، یہ گل صحیح ہے کہ جھوٹ ہے؟ وہ اجمال ویکھو ہدایت الناس میں دو ہی چیزیں بس، ایک مقدمہ، یہ اجمال وہ جو دریا ہے نا وہ بند ہو گیا کوزے میں، اور جب آپ پڑھیں گے نا قسم اول، او اللہ اللہ، قسم ثانی، پھر وہ قسم ثالث آئے گی، پھر کہیں گے یار واقعی دریا ہی ہے، دریا کوزے میں نہیں آ سکتا۔ او یار سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، تو تین اقسام میں سے پہلی قسم شروع کرنے لگے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے پہلی قسم شروع کر رہے ہیں۔ پہلی قسم ہے اسم کے بارے میں، اور ساتھ کہتے ہیں بھائی جان اسم کی تاریخ گزر گئی ہے، آگے شروع کر رہا ہے، کہتا ہے جی اسم کی دو قسمیں، مورب اور مبنی۔ آگے کہتا ہے اسم کے احکام ہم ذکر کریں گے دو بابوں میں اور ایک خاتمہ میں۔ اے گل سمجھ آئے گی؟ یہ تسی یہ بھی کہہ سکتے ہو پہلی قسم ہے دو باب اور ایک خاتمہ،
تو سمجھے میں کی پہلی قسم جی یہ پہلی قسم ہے، یہ بھی کوزے میں بند ہو گیا کہ پہلی قسم ہے تین نکلنا دو باب ایک خاتمہ، یہ دو کا لو دو باب ایک خاتمہ، یہ پہلی قسم کے اندر یہ ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل اندر پہلا باب اس میں محرم کے بارے میں ہے، اس میں محرم کے اندر وہ جو پہلا باب ہے وہ دے اندر پہلے باب اندر ایک مقدمہ تین مقاصد ایک خاتمہ، تو سنیا کہ نہیں سنیا؟ میرا دیکھو قسم اول کیا لکھا ہے؟ قسم اول اسم کے بارے میں، وہ دو قسماں نے محرم اور مبنی، تے یہ انداز ترجمے دا یہ ہے کہ اسم کے احکام دو بابوں میں ایک خاتمہ میں ذکر کریں گے، لیکن تسی کہہ دو قسم اول میں دو باب ہیں ایک خاتمہ، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ دو باب ہے ایک خاتمہ ہے، اے دو باباں وچوں جڑا پہلا باب ہے باب اول یہ ہے اسم محرم کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ اس پہلے باب کے اندر ایک مقدمہ کیا ہے؟ ایک مقدمہ، تین مقاصد اور ایک خاتمہ، یوں پہلا باب ختم ہوگا پھر دوسرا باب شروع ہوگا، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ جب ختم ہوگا تو پھر کس یہ آئے گا، انہوں نے سنیا ہی نہیں لگتا یار سمجھ آئی کوئی؟ قسم اول میں کتنے باب ہیں؟ دو باب، اور کیا ہے؟ پہلا باب کا دے بارے ہے، پہلے باب کے اندر مقدمہ تین مقاصد خاتمہ، یہ جب ختم ہوگا تو پھر کیا آئے گا؟ باب ثانی، باب ثانی کیا آئے گا؟ جب یہ ختم ہوگا پھر یہ خاتمہ آئے گا، جب یہ خاتمہ ختم ہوگا تو پھر قسم اول ختم ہوگی۔ اور کوئی سمجھ بھی آئی جے؟ چلو جی، قسم اول اسم کے بارے میں ہے، تحقیق اسم کی تعریف گزر گئی۔ اسم تقسیم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف، چاہیے کہ ہم اسم کے احکام کو ذکر کریں دو بابوں میں، اور باب اول اس میں معرب کے بارے میں، پہلے باب کے اندر ایک مقدمہ تین مقاصد ایک خاتمہ ہے جی، اتنا ہو گیا۔ اے بس ادھر دیکھیے اب یہ جو مقدمہ ہے اے والا شروع کر لگے ہیں جی، یہ مقدمہ پڑھنے لگے ہیں، یہ مقدمہ پڑھیں گے پھر یہ پڑھیں گے، یہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھیں گے تو یوں باب اول ختم، پھر باب ثانی پڑھیں گے وہ ختم ہوگا تو پھر یہ پڑھیں گے تو پھر قسم اول ختم۔ اب یہ جو مقدمہ ہے اس میں چار فصلیں ہیں، کتنی؟ اور یار بولو تو صحیح، اربع لکھا تو نہیں ہوا لیکن بین السطور لکھا ہوا ہے، لکھا نہیں ہے بین السطور لکھا ہے، ایویں نہ کہو لکھا ہے، بین السطور لکھا ہے۔ اور کوئی سمجھ بھی آئی ہے جی؟ اوپر دیکھیں، رہا مقدمہ، کیا مقدمہ؟ پس مقدمہ میں چار فصلیں ہیں، آگے پڑھو جی آگے پڑھو۔ میرا حال وہ پیچھے پتہ نہیں یشبہو کی پڑھی ہوندے انہوں یا پڑھ یشبہو یا پڑھ یشبہو، تو جڑا پڑھنا یشبہو یا پڑھ یشبہو، باب فعال معروف پڑھنا معروف ہے، پاویں باب فعال پڑھ پاویں مجرد پڑھ، لیکن مجرد سامیہ توجہ ہے تواڈی جی۔ مقدمہ میں کتنی فصلیں؟ چار، وہ ایتھے ہی ہو پہلی فصل پڑھنے لگے ہیں، لیکن وہ کل والا میں نے قاعدہ بتایا ہوا تھا، وہ بتایا تھا ہاں اے فی آگے جگے اینو مبنی فصل نہیں جے پڑھ سکتے، اینو معرب ہی پڑھنا ہے، فصلن فی تعریف الاسم جی۔ توجہ، پہلی فصل اس میں معرب کی تعریف کے بارے میں ہے، توجہ ہے اس میں، اور توجہ ہے اس میں معرب کی تعریف آپ کو پڑھانے لگا ہوں۔ بظاہر یہ دو شرطیں لکھی ہیں بظاہر کہ وہ اسم جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو، یہ وجودی شرط، اور عدمی یہ کہ مبنی وصف کے مشابہ نہ ہو، دو ہی شرطیں ہیں یار۔ کی کرن رہے ہو مینوں ویکھو، ایک قاضی تعریف پڑھنے اس میں معرب کتنی شرطیں اس کے لیے؟ ایک وجودی ایک عدمی۔ وجودی یہ ہے اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو، عدمی یہ ہے مبنی وصف کے مشابہ نہ ہو، ایک ہونے والی ہے ایک نہ ہونے والی، تو پھر معرب بن جائے گا جی۔ اچھا یہ جو لفظ ہے اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو، کیا لفظ ہے؟ او بولو بھائی جان، یہ مطلب یہ ہے غیر کے ساتھ مرکب ایسے ہو کہ عمل بھی ساتھ ہو، تو سنے نہیں میں کی چاہے وہ غیر ہی عمل بن جائے، ابھی نہیں سنیا یہ دیکھو یار، قام زیدن، یہ لفظ زید مرکب ہے غیر کے ساتھ، غیر کے ساتھ کیا ہے؟ مرکب ہے، اور غیر ہی عمل ہے،
سنیا تو ہاں غیر ہی عمل ہے. نہیں لگی سمجھ؟ ایک اور مثال توجہ نا، میں پڑھنا نہیں راب میں نے نہیں پڑھنا. غلام زیدن یہ پڑھا میں نے، اس کے اوپر میں نے راب نہیں پڑھا، اس کو میں نے پڑھا غلام. کیا پڑھے؟ اب ذرا سننا، اے جڑا غلام ہے یہ غیر کے ساتھ مرکب تو ہے نا کہ نہیں مرکب؟ لیکن اے تو یہ عمل نہیں نا ہے. پتہ نہیں میں کی کیا ہے، صحیح کیا ہے کہ نہیں؟ وہ آ ایدے عمل ہے، ہاں ایدے وچ آ عمل ہے. یہ بھی لگڑی دی او بھائی جان اے انہاں من دسو اے زید تھلے کسرہ کنے دیتا ہے؟ غلام نے. پتہ لگا غلام عمل ہے کدا؟ زید دا. ایویں ہی ہے. لیکن یہ بھی تسی کہہ سکتے ہو کہ غلام مرکب ہے غیر کے ساتھ، لیکن جہدے نال مرکب ہے وہ اس میں عمل نہیں ہے. تے نال اچھا غیر نہ مرکب ہے، غیر عمل نہیں، تے نہ کوئی اور عمل ہے، نہ وہ غیر عمل ہے نہ کوئی اور ہے. تے مورب کے لیے ضروری ہے غیر کے ساتھ مرکب ہو لیکن نال عمل ہوئے، پاویں وہ غیر ہوئے یا کوئی اور ہو، عمل ہونا چاہیے. یار میرا ٹیلر مانڈے ہو منو انہا دسو اے مرکب ہے کہ نہیں؟ کدے نال؟ زید نال. ایدہ عمل ہے کدھر؟ ادھر عمل زید اس کا عمل تو نہیں، اس کا عمل ہے، اس کا عمل نہیں ہے. ہاں عمل ہے، یہ خود اس میں عمل ہے. ایدہ عمل ہے، ایدہ عمل نہیں ہے. تو پہلی شرط نہ پائی گئی. اور پہلی شرط یہ ہے بھائی غیر نال مرکب ہوئے، عمل بھی ہوئے، عمل عام ہے وہ غیر ہو جائے یا کوئی اور ہو جائے. ایتھے عمل وہ غیر خود ہے. وٹو بیٹھا کہ نہیں نس گیا ہونا دارم. میرے ویکھو ایڈی گل ہم پڑھائی عامل مانوی، تینوں کہدا پتہ عامل مانوی دا؟ عامل مانوی تیری ہوں میں کی کہاں تینوں؟ عامل مانوی، عامل مانوی دے جتھے ہوئے گا نا عامل مانوی مبتدا والا، اوتھے تیری نال دوجی بھی ہوگی شیخ. کوئی نہیں لگی سمجھ؟ کلاس ہوندی تے میں نام لے لینا ہی، ٹائم تھوڑا میرے کول. وہ کوئی سمجھ آئی ہے؟ عامل مانوی اتنے مبتدا بنا لے، اینوں کوئی مبتدا بنا تے خبر کدھر گئی ہے؟ ایدہ اتنے عمل ہی کوئی نہیں. غلام زیدن غلام دا کوئی عمل نہیں ہے تھے. وہ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ اور میں ایڈی پیاری گل کی ہے تو سٹ چھڑی ہے یار. میں گل کہی ہے کہ غیر دے نال مرکب ہوئے، عمل بھی ہوئے، چاہے عمل وہ غیر ہی ہو جائے یا عمل کوئی اور ہو جائے. ہن ایتھے غیر نہ مرکب ہے تو غیر ہی عمل ہے. ایتھے اے غیر نہ مرکب ہے لیکن غیر تے عمل نہیں تے دوجا اور بھی کوئی نہیں، لہذا اے غلام مورب نہیں ہے. اے غلام کدے نزدیک دہتنا والا کافیے والا جامی والا اے دے نزدیک اے غلام مورب تے اے لکھیا ہے جامی دے وچ. اینو پڑھنا ہے تے ایویں پڑھنا ہے غلام زیدن ایویں پڑھنا ہے. تے جے شوق ہوے تے جڑی فارسی والی ہے نا اے دہتنا فارسی والی اے دے وچ حاشیے وچ گل لکھی اے والی اور انہاں آکھیا ہے غلام زیدن. اے غلام دے اوتے سکون پڑھی کیونکہ مبنی ہے، مورب دے ہے نہیں نا. وہ کوئی سمجھ بھی لگی ہے کہ نہیں لگی؟ اب پہلی شرط پڑھائی ہے ممتاز سوچی جان رہے ہیں. میرا ویکھو توجہ ہے تھوڑی؟ اور بولو تے صحیح. تے دوجی شرط یہ ہے کہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، پہلی پائے جانے والی ہو نہ پائے جانے والی بھی ہو. آہو یہ تو نہیں میرے نہ ہو، وہ شرط بھی پائی جائے، نہ پائی جانے والی بھی پائی جائے. وہ نہ پائے جانے کے لحاظ سے اے مثال لے لو نا کام زیدن میں جو زید ہے یہ مرکب ہے اپنے غیر کے ساتھ، لیکن اے جی گل کرنے نا عمل بھی ساتھ ہوئے، یہ متن چ نہیں لکھی دی، وہ اتنے نہیں لکھی. یہ مرکب ہے عمل بھی ہے اور مبنی اصل کے مشابہ نہیں ہے، لہذا زید کیا ہو گیا؟ مورب. اور اے جڑا غلام ہے یہ مرکب ہے لیکن عمل ہے نہیں نال، لہذا یہ مورب نہ ہوا. اور اسی طرح کاما ہاؤلائی کیا پڑھا ہے؟ یہ مرکب ہے غیر نال، غیر عمل بھی ہے لیکن ہم نے کہا تھا مبنی الاصل کے مشابہ، یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے لہذا یہ مورب نہیں ہے. اسی طرح اکیلا زید کون ہے؟ یہ تو مرکب ہی نہیں نا، یہ بھی کی ہویا مبنی. او چھٹا مبنی ہو نامیر والا چھٹا، او اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو او لگی جے گویا آ جڑا غلام ہے نا یہ بھی وہ ہے جو ترکیب میں واقع نہیں ہے. ترکیب میں جو واقع ہوتا ہے وہ تے اعراب آمدا ہے، یہ سونے نہیں دے. جڑا ترکیب میں واقع ہو اس پہ اعراب آتا ہے. اور لگی جے سمجھ؟
ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ। ਆਂਦੇ ਦੌਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੌਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਦੌਰਾ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਦੌਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੋਕੀ ਦੌਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਦੌਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦੌਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਦੌਰਾ ਨਾਹਵ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਹੀ ਸਮਝ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵਿਖਾਣਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ बकाया सारा उत्ते लिखा है जी। ये फसल इसमें मोरब की तारीफ के बारे में है। इसमें मोरब हर ऐसा इसम है जो मुरक्कब हो अपने गैर के साथ, लेकिन मैंने कह दिया था अपने गैर के साथ मुरक्कब हो तो आमल भी हो, भावें वो गैर ही हो जाए भावें अमल उसके अलावा। कहा है कि नहीं कहा? और दूसरी शर्त यह है कि वो इसम वो जरा गैर के साथ मुरक्कब है, पहली शर्त है ना। और वो इसम मबनी असल के मुशाबे ना हो जी। आगे उन्हें दसिया मबनी असल से मेरी मुराद हरफ अमर हादर और मादी है। ये किसे मुराद? मबनी असल से। आगे मिसाल दे लगा इसमें मोरब दी की मिसाल, उसकी मिसाल ऐसे जैद की मिसल है कि क्या है? जो कामा जैदुन में है। ऐ इसमें मोरब दी मिसाल ओ केड़ा जैद जो किदे च है? मैनू वेखना ही आंदा ला की आंदा इस तो बाद कर ला यकूनू, ओ बाद कर ला यकूनू, फिर कर ला इसमन मोरबन, लेकिन पहला कर ला यकूनू जैदुन। अकेला जैद इसमें मोरब नहीं है। अकेला जैद इसमें मोरब नहीं है। क्यों नहीं? ली आदमी तरकीब, और तरकीब के ना होने की कि पहली शर्त नहीं पाई गई। आगे आंदा ए जरा हाउला आई है, ओ कौन है? ये भी इसमें मोरब क्यों? शिबा के पाए जाने की वजह से। हाँ मैंने कहा था मबनी असल के मुशाबे ना हो, ये मुशाबे है। ओ लगी जे वह युसम्मा मुतमक्किनन, इसमें मोरब का नाम क्या रखा जाता है? वो जो इजरा में मैंने बताया था। भाई जी लगी जे, ओए उत्तों वेख के भी आई जे। चलो जी अगे पढ़ो, बस करें, ओ बस करें। चलो दातू नाव का सबक खत्म। आज 5-10 मिनट बाद काफिया पढ़ते जी। क्या कहते? अच्छा 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 अच्छा।